إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الله عز وجل: رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلبسوا أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والعصم فقال: البر حسن الخلق والعصم ما هاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ خالق المالک کے لیے، اللہ داتا اور دستگیر کے لیے، جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جس اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا. لاتعداد بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا، ہمیں جہنم والے راستے سے روکا جنت والے راستے. میرے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، سچی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کو بنایا، پھر انسان کو سمجھایا اور بتلایا کہ انسان میری بندگی کرتا چلا جا، میری بات کو مانتا چلا جا. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی کے مطابق ساری کی ساری زندگی کو گزارتا چلا جا تاکہ تیری زندگی ضائع نہ ہو اور آخرت میں ذریعہ نجات ہو. آخرت میں باعث جنت میں جانے والی تیری روح بن جائے، جنت میں جانے والا تو انسان بن جائے. تو میرے محترم بھائیوں،
اللہ رب العالمین نے انسان کو کہا کہ میری بندگی کر، انسان نے بندگی کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے بندے میری بندگی عبادت کرنی ہے، میرا ذکر کرنا ہے تو میرے کہنے کے مطابق کرنا ہے۔ بندے نے کہا ہاں ہاں اللہ ٹھیک ہے، میں تیری بات کو مانتا ہوں، تیری بات پر لبیک کہتا ہوں، تیرے حکم کے مطابق چلتا ہوں، تیرے کہنے کے مطابق شب و روز گزارتا ہوں۔ پھر رب العالمین نے حکم دیا کہ میرے بندے تو نے ہی عمل نہیں کرنا، تو نے ہی بندگی نہیں کرنی، تو نے ہی اسلام کے مطابق نہیں چلنا، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو اور جاننے والوں کو، دوست احباب کو، سب کے سب کو دین کی طرف لے کر اسلام کی طرف لے کر آنا ہے۔ اسلام کی دین کی، قرآن کی اور حدیث کی دعوت دینی ہے اور اس کے مطابق خود بھی چلنا ہے اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر چلنا ہے، دوست احباب کو بھی دعوت دینی ہے، تاکہ یہ تیرے دوست تیری بات کو مانتے رہیں، تیرے کہنے کے مطابق چلتے رہیں اور رب کے قرآن پہ، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، بندے نے ساری کی ساری باتیں مان لی، عمل کرتا چلا گیا، مانتا چلا گیا، عبادت کرتا چلا گیا، بندگی کرتا چلا گیا، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کہتا چلا گیا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ انسان مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا، رب کی طرف بلانے والا، دین و اسلام کی تبلیغ کرنے والا پہنچتا ہے کہ وہ رب کی بندگی تو کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ رب کے حکم کو بھی توڑتا ہے۔ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، یہ زندگی قیمتی ہے، یہ وقت قیمتی ہے، اور پھر انسان جو اعمال کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، جو نیکیاں کرتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے احسان اعمالا، اچھے اعمال کرنے ہیں، نیک کام کرنے ہیں تو میرے بندے، تاکہ کل قیامت والے دن میں تیرا رب العالمین جب تجھ سے سوال کروں، بتا میرے بندے تو نے زندگی کہاں گزاری ہے، تو میرے بندے تیرے پاس جواب ہونا چاہیے کہ میرے رب اللہ رب العالمین میں نے تیرے کہنے کے مطابق ہے، وقت گزارا ہے، اپنی زندگی کو ضائع نہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، عمال کرنا، نیک کام کرنا، اچھے کاموں کی طرف آنا اور اچھے کام کرنا اور لوگوں کو لے کر آنا، لوگوں کو تبلیغ کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا کام یہ ہے کہ آپ جو عبادت کر رہے ہیں، جو ذکر کر رہے ہیں، جو بندگی کر رہے ہیں، جو لوگوں کو دین کی طرف لے کر آ رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی، دین کی، قرآن اور حدیث کی دعوت دے رہے ہیں، اس سے بھی بڑا کام یہ ہے کہ آپ نے جو اعمال کر لیے ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کی پاسداری کرنی ہے، تاکہ یہ تمہارے اعمال، یہ کام، یہ اچھے اعمال، یہ نیک کام تمہارے لیے ذریعہ نجات بن جائے، وبال جان۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نار حامیہ، فرمایا انسان نے بہت بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، نیک کام کیے ہوں گے، لیکن وہ رائے گا اور ضائع جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی، سبب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فرمایا انسان اعمال کرتا چلا جائے گا اور ساتھ ضائع بھی کرتا جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی ہے، سمجھائی ہے اور بتلایا ہے کہ انسان کے اعمال، انسان کے نیک کام، نیک عمل ضائع کیسے ہوتے ہیں، رائے گا کیسے جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اور ایمان والوں کو سمجھایا کہ میرے بندو، اے ایمان والو، جب عمل کرنے ہیں
ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور لوگوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ہم نیک اعمال بھی کرتے ہیں اور لوگوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لوگوں کو تنگ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو اذیت بھی دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، فرمایا اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی قوم کسی دوسری قوم کو برا نہ کہے، اس کا ٹھٹھا نہ بنائے، اس کو مذاق نہ کرے۔ کیوں نہ کرے؟ مَا قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، فرمایا جس قوم کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو سکتی ہے، تم سے اچھی ہو سکتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، کیا آج ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے؟ ایک قبیلہ، ایک برادری دوسری برادری کا مذاق اڑاتی ہے، ایک برادری دوسری برادری کا مذاق اڑاتی ہے اور اپنے سے کم تر سمجھتی ہے، کم تر چھوٹا سمجھتی ہے۔ اور جب انسان کسی کو چھوٹا سمجھتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ خیر منہم، فرمایا تم جس قوم کا، جس قبیلے کا، جس برادری کا مذاق اڑا رہے ہو، میں تمہارا رب اللہ رب العالمین تمہیں یہ بات سمجھاتا ہوں، یہ بات بتلاتا ہوں کہ میرے بندو، میری بندگی کرنے والوں، تمہارا بندگی کرنا، تمہارا عبادت کرنا کہیں رائے گا اور ضائع نہ چلا جائے، کہیں بیکار نہ ہو جائے۔ میں تمہارا رب تمہیں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ میرے بندو باز آ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، مڑ آؤ۔ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کا تم مذاق اڑا رہے ہو، مذاق بنا رہے ہو، خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ پھر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے نا، کیا فرمایا؟ فرمایا مسلمان کی شان یہ ہے، مسلمان کا مقام یہ ہے، مسلمان کا مرتبہ یہ ہے، وہ مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، اپنا بھائی سمجھتا ہے، دوست سمجھتا ہے، یار سمجھتا ہے، عزیز سمجھتا ہے۔ اور جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو اپنا عزیز سمجھتا ہے، بھائی سمجھتا ہے، تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یحقر، لا یظلمہ ولا یحقر، نہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو حقیر جانتا ہے، نہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو حقیر جانتا ہے۔ لیکن جب ہم کسی کو اپنے سے کم تر سمجھیں گے تو کیا ہم اس کو اپنا بھائی بنائیں گے؟ کیا ہم اس کو اپنا ساتھی بنائیں گے؟ نہیں میرے محترم بھائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی قوم، قبیلہ، کوئی برادری کسی دوسری برادری کا، کسی دوسرے قبیلے کا مذاق نہ اڑائے، اس کو کم تر نہ سمجھے۔ اور جب ہم کم تر سمجھتے ہیں، کم تر بولتے ہیں، پھر ہم لان تان کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ہم لان تان کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اس کی کیا اوقات ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہمارے مقابلے کا ہے،
ہم ان سے اونچے ہیں، یہ ہم سے نیچے ہیں، یہ ہم سے کم تر ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یظلمہ ولا یحقر۔ اگر تو میرے اندر یہ صفات ہیں کہ میں حقیر بھی جانتا ہوں تو میں ظلم بھی کرتا ہوں، تو سچی بات ہے میری عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میری نماز کا، میری بندگی کا، میری عبادت کا، میری تبلیغ کا، لوگوں کو دین کی طرف لے کر آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیونکہ سب سے عظیم بندگی کیا ہے؟ نماز ہے، اور نماز بھی ہمیں ان کاموں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، برائی کے کاموں سے نماز روکتی ہے کہ نہیں روکتی؟ جب نماز روکتی ہے پھر ہماری نماز دوسرے کو برا کہنے سے کیوں نہیں روکتی ہے؟ دوسرے کو حقیر جاننے سے کیوں نہیں روکتی ہے؟ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، مزید لوگوں میں نصیحت کرتے ہیں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پہ سب کو سمجھایا ہے، ساری دنیا کو، سارے لوگ، کوئی برادری، کوئی قبیلہ کسی قبیلے کا مذاق نہ اڑائے، کوئی برادری کسی دوسری برادری کا مذاق نہ اڑائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تخصیص کیا ہے خواتین کو، عورتوں کو، خواتین کو، عورتوں کو۔ یہاں پہ اللہ نے عورتوں کا، خواتین کا ذکر اس لیے کیا ہے، حالانکہ آپ پورا قرآن پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پہ خواتین کو، مرد و زن کو، سب کو ایک جیسی تبلیغ کی، ایک جیسی دعوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو علیحدہ سے جو ہے خطاب کیا، علیحدہ سمجھایا۔ کیوں بلا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے عورتوں کو مخاطب کیا ہے، کیونکہ عورتوں کا دائرۂ کار کم ہوتا ہے، چار دیواری میں ہوتا ہے، گھروں میں ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو سمجھایا ہے کہ عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، چار دیواری میں رہتی ہیں، تو کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کو برا نہ کہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ عورتوں کی دائرہ کار چھوٹا ہے، انہوں نے چار دیواری ہوتا ہے، جو بھی عورت آتی ہے یا کسی دوسری عورت کے پاس جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی بات، اس کی بات، اس کے گلے، اس کے شکوے، اس کی برائی کر، اس کی برائی کر، اس کے بارے میں برے الفاظ کہے، اس کے بارے میں برے الفاظ کہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، برا نہ کہے۔ کیوں نہ کہے؟ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، یہ جو آپ مشورے کر رہی ہو نا کسی دوسری عورت کے بارے میں، کسی دوسری خاتون کے بارے میں، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ، میں تمہارا رب اللہ رب العالمین تمہیں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ جن خواتین کے بارے میں، جن عورتوں کے بارے میں تم باتیں کر رہی ہو، جملے کس رہی ہو، باتیں بول رہی ہو، الفاظ کہہ رہی ہو، اللہ فرماتے ہیں کوئی عورت کسی دوسری عورت کو مذاق نہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو سکتا ہے تم سے اچھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، بیوی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں، فرماتی ہیں اور فلاں خاتون، حالانکہ وہ بھی ان کی عزیزہ ہیں، صرف کیا کہا تھا، ایک چھوٹا سا جملہ بولا تھا جو آج ہمارے یہاں خواتین عام بول دیتی ہیں کہ وہ کالے رنگ
وہ فلاں ہے، اس کا قد اتنا ہے، اس کا جو ہے انداز یہ ہے، اس کے بول یہ ہیں، وہ ایسے کرتی ہے، وہ ویسے کرتی ہے. آپ خواتین بول دیتی ہیں، کہہ دیتی ہیں اس کا قد ایسا ہے، وہ ایسی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون ایک عورت بولتی ہے، دوسری عورت کو کہتی ہے کہ وہ تو چھوٹے قد والی ہے. آج ہمارے ہم قد ناپے جاتے ہیں، اس کا تو قد ہی اتنا ہے، وہ ہے ٹٹی سی ہے. ایسے ایسے بات بول دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بولے گئے، کہے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے عورت، اے خاتون، تم نے یہ الفاظ بولے ہیں، انہیں کڑوے بولے ہیں، اگر تیرے ان الفاظ کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو سمندر سارے کا سارا کڑوا ہو جائے. لیکن آج ہم دریغ ہی نہیں کرتے. تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے مسلمانوں کے نام اور عورتوں کے نام، کیونکہ مسلمان مرد بھی ہیں، مومن مرد بھی ہیں، اور مومنہ عورتیں بھی ہیں. مومن مرد بھی ہیں اور مومنہ عورتیں بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان واللعان والفواحش. فرمایا مومن بندہ مومنہ عورتیں لیس المؤمن بالطعان واللعان والفواحش. مومن جو ہے نہ طعن کرتا ہے، نہ لعن کرتا ہے، نہ بےہودہ باتیں کرتا ہے. یہ اچھی باتیں ہیں نا، کسی کو برا کہنا، کسی کو قد کے بارے میں کرنا، کسی کے رنگ کے بارے میں، لیکن ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں. میں ایک جگہ بیٹھا تھا، میں نے وہاں پہ یہی بات کہی بھی ایک دوسرے کے بارے میں باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو سچی بات ہے، آگے کوئی جواب بتا کے مل جائے. اگر ایسی باتیں نہ کریں تو مزہ نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جب ہم یہ مزہ لے لیتے ہیں نا، پھر ہم اپنی باتوں کو چھپاتے ہیں، لکاتے ہیں، کہ جو ہم نے باتیں کی ہیں یا کہی ہیں کسی کو اس کا پتہ نہ چلے. ہم جب کسی بات کرتے ہیں، کسی کے بارے میں جملہ کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کسی کو پتہ نہ چلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا. ہم تو اس کو کہا کہ میں بڑی باتیں کر لیتی ہوں، بڑی باتیں بنا لیتی ہوں. اس میں مرد حضرات بھی ہیں، وہ بھی باتیں بولتے ہیں، اور ہم باتیں کر کے جملے کس کے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہوشیار اور چلاک ہیں. پھر اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اندر اندر سے ڈرتے بھی ہیں کہ جو باتیں ہم نے کی ہیں ان کا کسی کو پتہ نہ چل جائے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ. نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں؟ عن البر والاسم، نیکی اور گناہ کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نواس بن سمعان صحابی سوال کرتے ہیں عن البر والاسم، نیکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقال البر حسن الخلق، نیکی اچھا اخلاق ہے، والاسم اور گناہ
ما هاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. اور گناہ وہ ہے جو تو کرتا ہے اور تیرے دل سینے میں کھٹکھٹاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کھٹکھٹاتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے، خوف رہتا ہے. گناہ کرتا ہے اور تیرے سینے میں کھٹکھٹاتا ہے، ڈرتا ہے. ان یطلع علیہ الناس، یہ جو گناہ جو میں نے کیا ہے اس کا کسی کو پتہ نہ چل جائے. تو میرے محترم بھائیو، صحابی سوال کرتے ہیں نیکی اور گناہ. نبی جی نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق. نیکی اچھا اخلاق ہے، اچھا کردار ہے. تو کسی کے بارے میں بات کرنا اچھا اخلاق ہے کہ برا اخلاق ہے؟ کسی کے بارے میں بات کرنا، کسی کو کوئی بات کہنا، کسی کو کوئی جملہ کرنا اچھی بات ہے، اچھا اخلاق ہے یا برا اخلاق ہے؟ برا اخلاق ہے. لیکن آج کل ہم اچھا اخلاق نہیں بناتے، برا اخلاق بنا کے ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا چلاک کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا ہوشیار کوئی نہیں ہے. اور گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، حکم کو جھٹلا کے پھر ہم ڈرتے پھرتے بھی ساتھ کہتے ہیں کسی اور کو نہیں دسنا، کسی اور نال گل نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تو کہہ رہا ہے نا، کہہ رہی ہے نا، ما هذا فی صدری کا، فرمایا نیکی اچھا اخلاق ہے، اچھا کردار ہے. والاسم ما هاك، اور گناہ وہ ہے، گناہ وہ ہے ما هاك فی صدری کا وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ وہ ہے کہ جو تیرے سینے میں ہے، چھپا ہوا ہے، تجھے پتا ہے. اس کو ہم کر کے کہتے ہیں پھر کسی کو بتانا نہیں، کسی کچھ کہنا نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. میں یہی گناہ ہے. ایک بولنا، ایک کہنا بھی گناہ ہے، اور پھر اس کو چھپانا بھی گناہ ہے. ان یطلع علیہ الناس، اور تو گناہ فرمانی بھی کرتا ہے اور ساتھ چھپاتا بھی ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا اللہ کے نبی جی جنت میں جانے کی نشانیاں کیا ہیں؟ جنت میں جانے والے لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ 4 کام کرے. جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا کام اتق اللہ. کیا کرنا ہے؟ اتق اللہ. اللہ سے جو بندہ ڈر گیا وہ جنت میں چلا گیا. جو اللہ سے ڈر گیا وہ جنت میں گیا. پہلی نشانی جنت میں جانے کی اتق اللہ. جو اللہ سے ڈر گیا وہ جنت میں چلا گیا. میرے محترم بھائیو، جو اللہ سے ڈرے گا کیا کسی کا مذاق اڑائے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا خوف ڈر رکھے گا، کیا کسی کا مذاق اڑائے گا؟ کسی کو برا کہے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا کیا وہ کسی کی چغلی کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا کیا وہ کسی کی غیبت کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا وہ کیا وہ کسی کو حقیقت جانے گا؟ حقیقت نہیں جانے گا، چغلی نہیں کرے گا، غیبت نہیں کرے گا، کسی کو تنگ نہیں کرے گا، وہی اللہ سے ڈرے گا. اور جو یہ سب کچھ کرتا بھی چلا جائے تو کہیں مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے. یہ تو وہی صاحب ہوا نا کہ میں نے نماز بھی نہیں پڑھنی، قرآن بھی نہیں پڑھنا،
اور دعا کرنی ہے کہ اللہ میرا آخری وقت سجدے میں آئے، میرا آخری وقت سجدے میں آئے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، سچی بات، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیا کریں کہ ہم بھی جب دنیا سے جائیں تو سجدے کی حالت میں ہوں، لیکن نماز کے قریب نہیں جانا، نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا کام، پہلا عمل جنت میں جانے والے لوگوں کا یہ ہے، اتق اللہ، وہ دنیا سے نہیں اللہ سے ڈرے۔ دوسرا فرمایا حسن الخلق، اچھا اخلاق، جس کا اخلاق اور کردار اچھا ہے وہ بندہ جنتی ہے، وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کو نیکی کہا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، کل قیامت والے لوگ سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوں گے۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ اب تیسری نشانی کیا ہے؟ فرمایا جنتی شخص کی تیسری نشانی یہ ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا۔ حفاظت کیسے کرے گا؟ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی من نجا، کیا فرمایا؟ من نجا۔ اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کیسے ممکن ہے، کیسے مل سکتی ہے، ہم جہنم سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا امسک علیک لسانک، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کے رکھا کرو، اس کو بند کر کے رکھا کرو، اسی میں نہ جاؤ۔ کیوں کہ جو زبان کو بند رکھتا ہے، بند رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے، بغیر کوئی بلائی کی بات کے، اچھی بات کے علاوہ زبان کو کھولتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے۔ میں امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کے رکھا کرو۔ روکنا کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زبان کو روکتا ہے، زبان کو فضول نہیں بولتا، بغیر مقصد کی نہیں بولتا، مقصد ہے تو بولتا ہے، فائدہ ہے تو بولتا ہے، کسی کی بھلائی کے لیے بولتا ہے، کسی کی اچھائی کے لیے بولتا ہے، کسی کے اچھے کے لیے بولتا ہے۔ کیونکہ جو کسی کے اچھے کے لیے بولتا ہے، کسی کی بھلائی کے لیے بولتا ہے، وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر، کس پر ہے؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ کیا کرے؟ فلیقل خیرا، کیا کرے؟ فلیقل خیرا، اچھی بات کرے، او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یا رکھتی ہے، فرمایا کوئی اور بھی دوسری کا مذاق نہ اڑائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد اڑائیں، اس کا مطلب دوسرا یہ بھی ہے کہ مرد بھی نہیں اڑائیں، اس کا مذاق اڑائے ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہو۔ اللہ ہمیں یہی فرماتے ہیں کہ جس کے کہنے لگے
ہو، برا سوچنے لگے ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، وہ بات کرے، وہ اچھی بات کہے، اَوْ لِيَصْمُتْ، یا خاموش رہے۔ تین نشانی کیا بتائی ہے؟ اپنی زبان کو روک کر اپنی زبان کی حفاظت، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اس کے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چوتھی نشانی کیا بتائی؟ جنت میں جانے کا۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ حسن الخلق، اچھا کردار رکھنا ہے، اچھا اخلاق رکھنا ہے، برا کردار نہیں بنانا، برا اخلاق نہیں بنانا۔ تیسرا زبان کی بات کر رہے ہیں۔ چوتھا کیا فرمایا؟ فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر رہی ہے، اپنی حفاظت کر رہی ہے۔ میں جس بندے نے یہ چار کام کری داخل الجنہ، وہ جنت میں جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے اندر بتایا، مشہور حدیث ہے، فرمایا جو بندہ میرا امتی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ضمانت دیتا ہے۔ میرا امتی کلمہ پڑھنے والا مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ حدیث ہے۔ اور دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک پہلی چیز جو دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے، دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے، ایک چیز یہ۔ دوسری فرمایا جو دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے۔ جو میرا امت تھی مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے من لسانه ويده، جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، میں تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان ہے۔ کیا جب ہم کسی کا مذاق اڑائیں گے، کسی کو برا کہیں گے، کسی کو نیچا کریں گے، کسی کو نیچا بنائیں گے، کسی کو حقیر جانیں گے، کیا وہ ہماری زبان سے محفوظ ہے؟ کسی کے بارے میں ہم چالیں چلیں گے، چالیں بنائیں گے، کیا وہ ہم سے محفوظ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چار چیزوں کی گارنٹی دے دو، چار چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک میں چار، ایک میں دو، ایک میں چار اور ایک میں دو، اور ان دونوں کا انحصار بھی پہلی دو پر ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ کسی کی چغلی نہیں کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ کسی کی غیبت نہیں کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ کسی کو ظلم نہیں کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ کسی کو حقیر نہیں جانے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ کسی کی تحقیر تذلیل نہیں کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہی ہوا ہے، مقصد یہی ہے کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، اور جو اڑائے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ فرمایا جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کو چھپاتا ہے
ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ آج ہم جب حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہوتے ہیں نا، حدیث پہ عمل کرنا ہو یا ویسے ڈنڈی مارنی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں کوئی ہو رہا نہیں نکلتا، کوئی ہو رسا نہیں نکلتا۔ صحابہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو جلدی کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت یافتہ کا ہے، لیکن پھر بھی فکر کیا ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں، ہم گناہ سے بچ جائیں اور نیکی کر لیں۔ ہم نیکی تو کرتے نہیں، گناہ کر کے چھپاتے ہیں۔ اگر میں بہت ہوشیار ہوں، بڑا چلاک، میں جو کچھ باتیں کروں کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہ کر رہا ہے، تو گناہ کر رہا ہے، گناہ کو کر کے گناہ کو چھپا رہا ہے، اور ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ کیا لگا رہتا ہے؟ ڈر لگا رہتا ہے، خوف رہتا ہے تیرے اوپر۔ کس بات کا؟ ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو ناپسند سمجھتا ہے، تجھے برا لگتا ہے، ان یطلع علیہ الناس، کہ جو میں نے کیا ہے کہیں لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے، کہیں لوگوں کو اس کا علم نہ ہو جائے۔ اور یہ وہ سارے اعمال ہیں، سارے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے کہ میرے بندے اگر تو یہ سارے کام کرے گا، سارے اعمال کرے گا، مذاق اڑائے گا، حقیر جانے گا، دوسرے کو برا کہے گا، مت سمجھنا کہ تیری نماز تیرے کام آئے گا، مت سمجھنا تیرا قرآن پڑھا ہوا تیرے کام آئے گا، مت سمجھنا تیری تبلیغ تیرے کام آئے گی۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم 4 دن مسجد میں آ رہے ہیں، ہم دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ مسجد میں بندہ آتا ہے، بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، رب کے نزدیک ہوتا ہے، اور انسان میں عاجزی آنی چاہیے، انسان میں عاجزی آنی چاہیے، لیکن ہمارا تکبر ہم بن جاتے ہیں۔ انسان رب کے قریب ہوتا ہے، انسان کا فائدہ کا رب کا فائدہ، انسان رب کے قریب ہوتا ہے اپنا فائدہ کا، پھر متکبر کیوں بنتا ہے؟ درخت کو پھل لگتا ہے، وہ جھکتا ہے کہ اکڑا رہتا ہے؟ جاندار نہیں ہے، بے جان ہے، جاندار انسان ہے ویسے وہ نہیں، وہ درخت ہے، استعمال کرنے والی چیز ہے، لیکن اس کو جب پھل لگتا ہے وہ جھک جاتا ہے۔ اگر ہم رب سے دور ہیں تو ہم تب بھی رب کے نافرمان تھے، اگر ہم رب کے قریب ہو گئے، رب کے بندوں کو بندے نہیں سمجھتے تب پھر بھی ہم رب سے دور ہیں۔ رب کے قریب ہو گئے، رب کی بندگی کر کے، رب کی عبادت کر کے بھی اگر ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، انسان کو انسان نہیں سمجھتے، تو پھر بھی ہم رب کے قریب نہیں ہیں، رب سے دور ہیں۔ رب نے تو کہا ہے، رب تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے بندے کسی کو حقیر نہیں جاننا، کسی کو کمتر نہیں جاننا، کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، کسی کو برا نہیں کہنا۔ لیکن ہم کہنے کے بعد بھی حاجی صاحب اور نوازی صاحب، تو میرا محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادات اور ہمارے اذکار دائر و التجائیں ہمارے کام آ جائیں تو ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے، تو اپنے لیے ذریعہ نجات بنانا ہے، نہ کہ وبال جان بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ
جو ہم عمل کرتے ہیں ہمیں اس پہ استقامت دے اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اور کل قیامت والے دن ہمارے لیے ہمارے ان اعمال کو، ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول کر لے دنیا میں، قیامت والے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دینا، نہ کہ وبال جان بنانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.